کوئی ہے اللہ کے سوا؟ کوئی ہے اللہ کے سوا؟ الہ مع اللہ، کوئی ہے اللہ کے سوا؟ کوئی نہیں ہے اللہ. پھر اللہ کیا کرتا ہے؟ بل اکثرہم لا یعلمون، لیکن تم میں زیادہ تو مجھے جانتا ہی کوئی نہیں، مجھے مانتا ہی کوئی نہیں. پہلے خبر دی، پھر سوال کیا، پھر دعویٰ کیا. سبحان، کیا خوبصورت انداز سے اللہ سمجھاتا ہے. وہ کہتا میں نے بنایا. کہتا کس نے بنایا؟ اللہ کے سوا کوئی ہے بنا کے دے سکتا ہے؟ ایک پتھر بنایا تو. پھر دعویٰ کرتا ہے الم نجعل الارض مہادا، الم نجعل الارض مہادا، میرے سوا کون ہے جس نے زمین کو بچھایا؟ میں نے ہی تو زمین کو بچھایا. والجبال اوتادا، میں نے ہی تو پہاڑوں کو گاڑا. وخلقناکم ازواجا، میں نے ہی تو تمہیں مرد عورت بنایا. وبنینا فوقکم سبعا شدادا، میں نے ہی تو 7 آسمان بنائے. وجعلنا فیہا سراجا وہاجا، میں نے ہی تو سورج کو چمکایا. وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، بادلوں سے پانی میں نے ہی تو برسایا. لنخرج به حبا ونباتا، تاکہ میں نے ہی تو اس میں سے پھل پھولوں کو نکالا. وجنات الفافا، اور باغات بنائے. تو کوئی ہے تیرے رب کے سوا جو سب کچھ کر کے دکھا دے؟ تو یہ اللہ جواب دیتا ہے کہ اس کائنات کا بنانے والا ایک ہے جس کا نام اللہ ہے. وہ کیسا ہے؟ لا الہ الا ہو، کوئی اس کے سوا معبود نہیں. وہ کیسا ہے؟ وہو الذی فی السماء الہ وفی الارض الہ، وہ زمین میں بھی بادشاہ ہے، آسمان میں بھی بادشاہ ہے. وہ کیسا ہے؟ رب المشرق والمغرب، وہ مشرق کا بھی رب ہے، وہ مغرب کا بھی رب ہے. وہ کیسا ہے؟ لہ ما فی السماوات وما فی الارض، زمین بھی اس کی، آسمان بھی اس کا. وما بینہما، درمیان بھی اس کا. وما تحت الثری، زمین کے نیچے بھی اس کا. وہ کیسا ہے؟ وان تجہر بالقول فانہ یعلم السر واخفی، تم زور سے بولو میری طرح، یا تم آہستہ بولو کسی کے کان میں، یا بولو بھی نہیں، صرف دل کی زبان سے بات کرو. میں نے کچھ کہا ہے، آپ کو پتا چلا؟ میرے کانوں نے بھی نہیں سنا، کیونکہ میری زبان سے لفظ نہیں نکلا. صرف میرا دل بولا ہے تو اس کو میرے کانوں نے نہیں سنا. آپ کا رب کہہ رہا ہے میں وہ بھی سنتا ہوں. اخفا کہتے ہیں دل کی بات کو، سر کہتے ہیں کان میں بات کرنا، اور جہر کہتے ہیں جیسے میں کر رہا ہوں. تو اونچی بولو سنتا ہے، آہستہ بولو سنتا ہے. ہونٹ بند کر لو، زبان تالو سے لگاؤ، ہونٹ سیلو، تو دل کی دھڑکنوں سے بولو تو میرا رب وہ بھی سنتا ہے. وہ کون ہے؟ اللہ. وہ کیسا ہے؟ لا الہ الا ہو. صفات میں کیسا ہے؟ لہ الاسماء الحسنى، کیسے خوبصورت ناموں کا مالک ہے. الرحمن الرحیم، الملک القدوس، السلام المؤمن، المہیمن العزیز الجبار المتکبر، الخالق الباری، المصور الغفار القہار الوہاب، الرزاق الفتاح العلیم القابض الباسط، الخافض الرافع، المعز المذل، السمیع البصیر، الحکم العدل، اللطیف الخبیر، الحلیم العظیم، الغفور الشکور، العلی الکبیر، الحسیب الجلیل، الکریم الرقیب، المجیب الواسع، المجید الباعث، الشہید الحق، الوکیل القوی، المتین الولی، الحمید المحصی، المبدی المعید، المحیی الممید، الواجد الماجد، الواحد الاحد، الصمد القادر المقتدر، المقدم المؤخر، الاول الآخر، الظاهر الباطن، الوالي المتعال، البر التواب المنتقم، العفو الرؤوف، مالك الملك ذو الجلال والإكرام، المقسط الجامع الغني المغني، المانع الضار النافع النور، الهادي البديع الباقي الوارث، الرشيد الصبور جل جلاله. ذلكم الله ربكم الحق، یہ ہے میرا آپ کا اللہ. بھائیو، زندگی کا پہلا سبق ہے اللہ کو پہچانو. ڈالر سے پہلے اللہ کو پہچانو، تجارت سے پہلے اللہ کو پہچانو، حکومت سے پہلے اللہ کو پہچانو، اپنی ضروریات سے پہلے اللہ کو پہچانو. کون ہے جس نے یہ سب کچھ بنایا؟ کیوں بنایا؟ کیوں بنایا؟ اس کا جواب بھی اللہ نے دیا. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس لیے بنایا ہے کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں سب سے خوبصورت عمل کون کرتا ہے. انا جعلنا ما على الارض زینۃ لها لنبلوهم ایہم احسن عملا، میں نے زمین کو بہت خوبصورت بنایا تاکہ میں دیکھوں کہ ادھر کون دوڑتا ہے، میری طرف کون آتا ہے، اس پر کون جان لگاتا ہے، مجھے کون راضی کرتا ہے. یہ جواب بھی اللہ نے دیا کہ تم یہاں ٹیسٹ میں ہو. یہ دنیا آئیڈیل ہوم نہیں ہے، نہ اسے بنایا جا سکتا ہے. یہ چھوڑ جانے والی جگہ ہے، یہ مٹ جانے والا مقام ہے. اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتے بہارا. ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. تو کہ حرص و حوث کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا. قذاق اجل کا لوٹے ہے، قذاق ڈاکو، پرانی اردو ہے، پرانی اردو. قذاق ڈاکو، اجل موت
وہ کہہ رہا قزاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نقارا. دنیا کے ڈاکو تو چھپ کے آتے ہیں نا, اور یہ ڈاکو کھل کے آتا ہے اور ڈنکے کی چوٹ پہ آتا ہے, اعلان کر کے آتا ہے, آ رہا ہوں آ رہا ہوں. کیا بدیا بھینسا بیل شتر, کیا گونی بلہ سر بھارا, کیا گیہوں چاول موٹ مٹر, کیا آگ دھواں اور انگارا, سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا. اٹھتے جنازے دیکھو, لمبی پاناما کی بلڈنگیں نہ دیکھو, یہاں کے مال نہ دیکھو, شاپنگ مال نہ دیکھو, یہاں کے شاپنگ سینٹر نہ دیکھو, یہاں کی ٹوٹی قبریں دیکھو, شکستہ قبریں دیکھو جن پر آج فاتحہ پڑھنے والا بھی کوئی نہیں. تو بھائیو, یہ اللہ نے جواب دیا ہے کہ کائنات کا مالک اللہ ہے. کوئی شریک ہے لا شریک لہ, کوئی وزیر ہے لا وزیر لہ, کوئی مثل ہے لا مثل لہ, کوئی مثال ہے لا مثال لہ, کوئی مقابل میں ہے لا ند لہ, کوئی ٹکر میں ہے لا ضد لہ, کوئی ہمسر ہے هل تعلم لہ سمیہ, الغنی لا ظہیر لہ, العلی لا سمیہ لہ, لا 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 لا. ہر طرف تو اللہ نے لا لا کے ساتھ کائنات کو زیر و زبر کر دیا ہے کہ جو ہے اللہ ہے, اللہ کے سوا ہر شے لا ہے. جو لا کہا وہ لا ہوا, وہ لا بھی اس میں لا ہوا, جز لا ہوا کل لا ہوا, پھر کیا ہوا اللہ ہوا. میرے بھائیو, پاناما میں رہو, مکہ میں رہو, اللہ کو پہچانو, اللہ کو پہچانو, اللہ کو پہچانو, اللہ کو پہچانو. جس نے پیدا کیا, جو موت دیتا ہے, موت کیا ہے, موت کیا ہے, تو اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے یحیی و یمیت, میں زندگی دیتا ہوں, میں موت دیتا ہوں. کیسے موت دیتا ہے یہ تو اللہ نے بتا دیا ایک اجمالی طریقے پر, مختصر بتائے. یحیی و یمیت, میں موت دیتا ہوں, میں زندگی دیتا ہوں. کیسے دیتا ہے؟ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها. موت کیسے آتی ہے؟ تو اگر میں تمہارے جسم میں سے روح کو نکال لیتا ہوں, موت آ جاتی ہے. جسم سے روح کو نکالنے والا اللہ ہے. فلولا اذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. روزانہ تم دیکھتے ہو میں روح کو حلق میں لاتا ہوں, جسم بے جان کرتا ہوں, ڈاکٹروں کی ٹیم پر سر توڑ کے لگی ہوئی ہے اور اس کو بچانے کی ساری کوشش ہو رہی ہے, اور میرا امر آ چکا, روح نکالو, تو میں نکال رہا ہوں, تم لوٹا کے دکھاؤ. مارنے والا اللہ ہے. موت کے بعد پھر کیا ہوگا؟ موت کے بعد کیا ہوگا یہ جواب بھی اللہ نے دیا ہے. موت کے بعد کیا ہوگا؟ ایک بہت بڑا طبقہ کہتا کچھ بھی نہیں ہوگا, مر گئے مٹی ہو گئے. اِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً. جو کبھی کوئی قبر سے نکل کے آیا کہ پاناما میں قبر پھٹی اور آدمی نکل کے باہر آ گیا؟ کون آیا ہے؟ آج تک کوئی نہیں آیا. ہم بھی مر کے واپس نہیں آئیں گے. جب ہڈیاں بھی چورا چورا ہو گئی, بالکل سرما ہو گئی, اب اسے کون زندہ کرے گا؟ آسمین وائل آیا ہمارے نبی کے پاس اور اس کے ہاتھ میں پرانی ہڈی بالکل نرم ہو گئی, تو اس نے آپ کے سامنے ہڈی کو ایسے مسلا ایسے, تو وہ بالکل سرما بن گئی. تو اس کو پھونک ماری, ہوا میں اڑ گئی. تو وہ کہنے لگا اے محمد, تیرا رب اسے زندہ کرے گا, تیرا رب اسے زندہ کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے فوراً جبریل اتارا کہ اس کا وقت کو بتا. اولم یر الانسان انا خلقناه من نطفة فاذا هو خصيم مبين. دیکھو اس کو جس کو میں نے گندے پانی سے بنایا, آج مجھ سے جھگڑا کر رہا ہے. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. اور مجھ سے دلیلیں مانگتا ہے اور مجھے مثالیں دیتا ہے اور مجھے کہتا ہے اس پرانی ہڈی کو کون زندہ کرے گا جو سرما بن گئی. قل يحييها الذي انشأها اول مرة. بتاؤ میرے حبیب کہ اسے وہ زندہ کرے گا جس نے اسے بنایا اور پیدا کیا تھا. وہ بكل خلق علیم. ہر مخلوق پر اس کی نظر ہے. اندھیرا اجالا برابر ہے, اوپر نیچے برابر ہے, زمین کا اندر زمین کا اوپر برابر ہے, سمندر کے اوپر سمندر کے نیچے برابر ہے. 800 میٹر کے بعد سورج کی روشنی سمندر کے اندر سفر نہیں کر سکتی. 800 میٹر کے بعد نیچے اندھیرا ہے, کالی رات ہے, اوپر 12 بجے کا سورج ہے اور آسمان صاف ہے اور چمکتی دھوپ ہے, اور سمندر میں 800 میٹر کے بعد اندھیرا ہے اور اس میں کھرب ہا کھرب ملین ٹریلین اللہ مچھلیوں کو پیدا بھی کرتا ہے, زندگی بھی دیتا ہے, رزق بھی دیتا ہے, موت بھی دیتا ہے, غذا بھی پہنچاتا ہے. کسی ایک سے ایک لمحے کے لیے میرا رب غافل نہیں ہے. لا يعزب عن ربك من مثقال ذرہ. ایک ذرے سے ایک ذرہ بھی تیرے رب کی نظر سے چھپ نہیں سکتی. اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا. جدھر جاتے ہو چلے جاؤ, اللہ کھینچ کے واپس لائے گا, اپنے سامنے کھڑا کرے گا. تو موت کے بعد کیا ہے؟ میں مختصر ہر چیز کا جواب قرآن سے دے رہا ہوں. موت کے بعد کیا ہے؟ تو میرا رب کہتا ہے یوم نسیر الجبال. میرا رب کہتا ہے پہلے ایک ہے طارق جمیل کی موت, اور ایک ہے کل کائنات کی موت. ابھی مارتا ہوں ایک ایک کو, اور ایک دن ماروں گا سب کو.
وہ کیا ہے؟ اذا وقعت الواقعہ، اس نے ہونا ہے، لیس لوقعتها کاذبہ، اسے روک کوئی نہیں سکتا، اسے جھٹلا کوئی نہیں سکتا، خافضۃ الرافعہ، کچھ اونچے کچھ نیچے، کیسے ہوگا؟ اذا رجت الارض رجا، زمین میں زلزلہ، وبست الجبال بسا فکانت هباء منبثا، اور پہاڑ تھر تھرائے کپ کپائے اور ریزہ ریزہ ہو گئے، یہ ایک دن آنے والا ہے، یوم تشقق السماء، آسمان پھٹے گا، اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت، ہر شے اکھڑ گئی، ہر شے کو اکھاڑ پچھاڑ دیا، اذا الشمس كورت، سورج، واذا النجوم انكدرت، ستارے، واذا الجبال سيرت، پہاڑ، واذا العشار عطلت، جانور، واذا البحار سجرت، یہ تمہارا دو سمندر، یہ سب میرا رب کہتا ہے مٹا دوں گا، ختم کر دوں گا، کچھ باقی نہیں چھوڑوں گا، کل من علیہا فان، ہر شے کو فنا ہے، ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ایک تیرے رب کو بقا ہے، باقی سب کو موت ہے، سب کو موت دے کر پھر اللہ ملک الموت سے پوچھے گا، موت کے فرشتے سے کون باقی ہے؟ مانا کہ اللہ کو پتا کون باقی، زمین والے مر گئے، آسمان والے مر گئے، پیچھے رہ گئے 4 فرشتے جنہوں نے عرش کو پکڑا ہوا ہے، اور 4 فرشتے جو اللہ کے مقرب ہیں، تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا کون باقی؟ کہے گا یا اللہ بھائی یہ فرشتے باقی ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے عرش کے فرشتوں کو موت دے دو، تو دھڑم گریں گے عرش کے فرشتے، تو اللہ تعالیٰ کہا کون باقی؟ تو کہیں گے یا اللہ یہ جبریل میکائیل اسرافیل اور میرا غلام، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا جبریل میکائیل مر جائیں، تو اللہ کا عرش بول پڑے گا، عرش یا اللہ جبریل میکائیل کو بچا لو، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اسکت فقط کتبت الموت علی من کان تحت عرشی، چپ ہو جاؤ، میرے عرش کے نیچے سب کو مرنا ہے۔ یہ کیا دنیا ہے، یہ کیا دنیا ہے، کس کے پیچھے ایمان کے سودے ہو رہے ہیں، کس کے پیچھے جھوٹ بول بول کے مال بیچے جا رہے ہیں، کس کے پیچھے رشتے اور ناتوں کو توڑا جا رہا ہے، کس کے پیچھے بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا دھوکہ ہے، یہ دھوکے کا گھر، یہ مچھر کا پر، یہ مکڑی کا جالا، گزر جاؤ اس سے اپنی آخرت کا سامان تیار کرتے ہوئے۔ تو اللہ کہے گا کون باقی ہے؟ کہے گا یا اللہ اسرافیل اور تیرا غلام، اسرافیل کے ہاتھ میں وہ سور ہے جو پھونک رہا ہو، تو اللہ کہے گا اسرافیل مر جائے، ہو گیا اسرافیل، اور جو سور تھا وہ اڑ کر جیسے یہ فانوس لٹکا ہوا چھت کے ساتھ، ایسے عرش کے ساتھ جا کر وہ لٹک جائے گا سور، پھر اللہ کہے گا کون باقی؟ تو اب ملک الموت کی ٹانگیں کانپنے لگ جائیں گے، سب کی روح نکالنے والے کی باری آ گئی کہ اللہ سب تو اوپر تو ہے اور نیچے میں ہوں، تو میرا اللہ کہے گا مت، مر جا، تو بھی میری ایک مخلوق ہے، خلق من خلق۔ تو ملک الموت ایک چیخ مارے گا، ایسی چیخ مارے گا کہ زمین آسمان ہوتے تو پھٹ جاتے، وہ پہلے پھٹ چکے ہیں، سب کو موت دینے کے بعد اللہ کہے گا من کان لی شریکا فلیات، کوئی ہے میرے مقابلے تو آؤ آؤ، من کان لی شریکا فلیات، کوئی میرے مقابلے میں ہے تو آؤ آؤ، من کان لی شریکا فلیات، کوئی میرے مقابلے ہے تو آؤ آؤ، کون آئے؟ سب کو تو موت دے چکا ہے۔ پھر اللہ زمین آسمان کو جھٹکا دے گا، کہے گا انا الملک، میں بادشاہ، پھر دوسرا جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا القدوس السلام المومن، میں ہوں قدوس سلام مومن، پھر تیسرا جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا المہیمن العزیز الجبار المتکبر، پھر اللہ تعالیٰ کہے گا این الملوک، بادشاہ کہاں ہے؟ این الجبارون، ظالم کہاں ہے؟ این المتکبرون، تکبر کرنے والے کہاں ہیں؟ لمن الملک اليوم، آج بادشاہ کون ہے؟ کوئی ہو تو جواب۔ پھر اللہ خود کہے گا للہ الواحد القہار، آج اکیلے اللہ کی بادشاہی ہے، اللہ کی بادشاہی ہے، اللہ کی بادشاہی ہے، جسے زوال نہیں، زوال نہیں۔ عباسی خلیفہ واثق باللہ مرنے لگا 32 سال کی عمر، تو جب موت نے، جب بڑا ظالم تھا، بڑے علماء شہید کے اس خلق قرآن کے مسئلہ، تو جب موت نے جھٹکا دیا تھا یا من لا یزال ملکہ ارحم من زال ملکہ، اے وہ بادشاہ جس کا ملک ختم نہیں ہو سکتا، اس پہ رحم کر جس کا ملک ختم ہو گیا، ملک ختم ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہے گا انی بدأت بالدنیا ولم تکن شیئا وانا الذی اعیدها، میں نے دنیا کو بنایا، میں نے مٹھایا، اب دوبارہ زندہ کروں گا۔ اب اگلا مرحلہ آ گیا، وہ کیسے ہوگا؟ وہی اللہ نے قرآن میں بتایا، وہ کیسے ہوگا؟ یوم نسیر الجبال، ہم پہاڑوں کو ہٹا دیں گے، سمندر مٹا دیں گے، وتری الارض بارزا، زمین ننگی ہوگی، کھلی، نہ پہاڑ، نہ صحرا، نہ دریا، نہ سمندر، نہ جھیل، نہ ساؤتھ پول، نہ نارتھ پول، جہاں برف جمی ہوئے، قاعا صفصفا، وحشرناہم، اور پھر میں تمہیں جمع کروں گا، فلم نغادر منہم احدا، ایک بھی پیچھے نہیں چھوڑوں گا، کس لیے؟ لقد احصاہم، میں نے گھیرے میں لیا ہوگا، وعدہم عدا، ایک ایک کو گن گن کے اٹھاؤں گا، وکل
कुल्लुन आती है यौमल क़ियामत फरदा, और आज तुम सब अकेले अकेले मेरी बारगाह में पेश किए जाओगे। वलक़द जिअतुमूना फ़ुरादा कमा ख़लक़नाकुम अव्वल मर्रा, मैंने तुम्हें जैसे माँ के पेट से तन्हा निकाला था, आज तुम्हें तन्हा निकालूंगा। औरातन खुफ़ातन गुरलन, ये हदीस के अल्फाज हैं। नंगे बदन, नंगे सर, नंगे पाँव अल्लाह ताला उठाएगा कब्रों से। हो खबर फटेगी, खबर फटेगी तो फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? तो जिन्होंने अल्लाह को नाराज किया होगा वो कब्र से निकलते कहेंगे, ये तो वो दिन आ गया जिससे हमें लोग डराते थे, तैयारी कर लो, तैयारी कर लो। तो कहेंगे या वैलना मम बअसना मिन मरक़दिना, कुरान सूरह यासीन। कहेंगे हाय हमें किसने उठा दिया, अरे हमें मौत ही दे दो, ये किसने उठा दिया। तो जिन्होंने अच्छी जिंदगी गुजारी होगी वो कब्रों से, वो भी कब्रों से निकलेंगे तो वो इनको जवाब देंगे, हाज़ा मा वअदर रहमान व सदक़ल मुरसलून, यही तो वो दिन है जिसका अल्लाह ने वादा किया था और नबियों ने सच्ची खबर सुनाई थी, इसी के लिए तो हम तैयारी करते रहे, तुम गाफिल रहे। फिर मेरा रब जमा करेगा जोर, कैसे जमा करेगा? यौमइज़िन तुअरदून ला तख़फ़ा मिनकुम ख़ाफ़िया, आज तुम सब अल्लाह के बारगाह में पेश होगे, कोई छुप न सके, सब खड़े हुए हैं। और फिर क्या होगा? वजाअ रब्बुका वल मलकु सफ़्फ़न सफ़्फ़ा, पहले फरिश्ते आएंगे, पहला आसमान, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातों आसमान के फरिश्ते आएंगे। फिर मेरे रब का अर्श आएगा, वजाअ रब्बुका वल मलकु सफ़्फ़न सफ़्फ़ा, मेरा रब आएगा। वयहमिलु अर्श रब्बिका फ़ौक़हुम यौमइज़िन समानिया, 8 फरिश्तों ने अर्श को उठाया हुआ होगा, 8 फरिश्तों ने, आज अब 4 हैं, उस दिन 8 होंगे, उठाया हुआ होगा। और वो ऊपर से नीचे आएगा अल्लाह का अर्श, उसकी आवाज और दहशत से सारा मजमा मर्द औरत बेहोश होकर गिर जाएगी, सब बेहोश। क्या नबी, क्या शहीद, क्या बड़े, क्या छोटे। फिर मेरे नबी ने फरमाया सबसे पहले मुझे होश आएगा, सबसे पहले मुझे होश आएगा। मैं खड़ा होकर देखूंगा तो मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के अर्श का पाया पकड़ के खड़े हो। तो आपने फरमाया मुझे नहीं पता वो मुझसे पहले बेहोश में आए या अल्लाह ने उनको बेहोशी नहीं किया, उस बेहोशी के बदले में जो दुनिया में दे दी थी। जब उन्होंने कहा था तुझे देखना चाहता हूँ तो अल्लाह ने कहा नहीं देख सकते, अब थोड़ा दिखा दे। तो अल्लाह ने तजल्ली डाली तो 40 दिन के लिए बेहोश हो, 40 दिन के बाद होश आए। तो सबसे पहले मेरे नबी को होश आए, फिर बाकियों को होश आएगा। फिर अल्लाह सबसे पहले इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जोड़ा पहनाएगा। अव्वल मन युक्सा इब्राहिम, अंबिया भी नंगे उठाए जाएंगे तो सबसे पहले अल्लाह ताला इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कपड़े पहनाएगा। फिर अल्लाह अपने फरमान उसके बाद अल्लाह ताला मुझे पहनाएगा। फिर अल्लाह ताला उसके बाद सारे अंबिया को पहनाएगा। उसके बाद कौन है? डॉक्टर साहब, सदर साहब, वजीर साहब, कौन? उसके बाद आपने फरमाया अल्लाह मुअज्जिनीन को कपड़े पहनाएगा। मुअज्जिन तुम्हारे तनख्वाह लेने वाला, हर कोई डांटता है जिसको अजान देर से क्यों दी, अजान जल्दी क्यों दी। उसके बाद अल्लाह ताला मुअज्जिन को कपड़े पहनाएगा। फिर उसके बाद अपने अपने दर्जात के मुताबिक अल्लाह ताला जिसको चाहेगा पहनाएगा। फिर मेरा रब कहेगा या इबादी इन्नी अनसद्दु लकुम मुन्ज़ु अन खलक़तुकुम इला यौमि अहयैतुकुम, मेरे बंदो मैंने तुम्हें पानामा में पैदा किया, पैदा होने से मौत तक मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा, सिर्फ तुम्हें देखता रहा, तुम्हारी सुनता रहा। फल-यौम अनसितू ली, आज मैं बोलूँगा तुम सुनोगे। हाज़िही सुहुफ़ुकुम तुक़रअ अलैकुम, अभी मैं तुम्हारी फाइल खोलने वाला हूँ। यौम तुबला सराइर फमा लहू मिन क़ुव्वतिन वला नासिर, दुनिया में मैं पर्दे डालता हूँ। रात को ज़िना हो रहा है, पर्दे डाल रहा है। रात को तहज्जुद कोई पढ़ रहा है, पर्दे डाल रहा है। एक रात को नंगा नाच देख रहा है, अल्लाह पर्दे डाल रहा है। एक रात को दुआएं मांग मांग के रो रहा है, अल्लाह पर्दे डाल रहा है। एक झूठ बोल के सौदा बेच रहा है, अल्लाह पर्दा डाल रहा है। एक सच बोल के बेच रहा है, अल्लाह ताला पर्दा डाल रहा है। लेकिन का यौम तुबला सराइर, आज हम पर्दे उठा देंगे और कहेंगे वम्ताज़ुल यौम अय्युहल मुजरिमून, आज नाफरमानों को अलग कर दो। ये दुनिया जज़ा सज़ा की जगह नहीं है, ये इम्तिहान है। फिर मेरा रब कहेगा जन्नत आए, उज़्लिफ़तिल जन्नतु लिल मुत्तक़ीन। फिर मेरा रब कहेगा जहन्नम आए, वबुर्रिज़तिल जहीमु लिल गावीन। फिर रब कहेगा कुल सिरात बिछाया जाए, व इम मिनकुम इल्ला वारिदुहा। अल्लाह फरमाएगा तराजू लाया जाए, तराजू। व नदअल मवाज़ीन अल क़िस्त लियौमिल क़ियामा। फिर मेरा रब कहेगा हिसाब शुरू किया जाए, बुलाओ फलां बिन फलां को बुलाओ। युजाउ बिब्ने आदम यौमल क़ियामा फ़यूक़फ़ु बैन यदै अल्लाह तआला कअन्नहु बज़ज। हर आदमी को, फरिश्ते मर्द को, औरत को अल्लाह के सामने जब खड़ा करेंगे तो ऐसे कांपेगा जैसे छोटा बकरी का बच्चा कांपता, ऐसे कांप रहा होगा ऐसे। तो अल्लाह ताला कहेगा आतैतुका व खव्वलतुका व अनअमतु अलैक अरिनी माज़ा सनअत फ़ीहा, मेरे बंदे तुझे पानामा में बहुत कुछ दिया था, तो आज क्या लाए हो मेरे लिए, दिखाओ तो सही। तो जो इसी के चक्कर में पड़ा रहा और आगे कुछ ना भेजा, वो कहेगा या रब जमातहु व सम्मरतहु व तरकतहु अक्सर मा कान, या अल्लाह वो तो मैं वहीं पनामा में छोड़ के आ गया, अगर इजाज़त हो तो मैं ले आऊँ। तो अल्लाह कहेगा पनामा तो मिट चुका है,
تو میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ کہے گا نہیں نہیں وہ نہیں, ارے نہیں وعدہ بدتم تھا جو پیچھے چھوڑ کے آئے ہو, میں اس کا سوال نہیں کر رہا, جو آج لائے ہو وہ کدھر ہے, لاؤ بھائی اس کی اچھائی بھی لاؤ, برائی بھی لاؤ, نیکی بھی لاؤ, گناہ بھی لاؤ, اچھا بھی لاؤ, برا بھی لاؤ, جھوٹ بھی لاؤ, سچ بھی لاؤ, آج لاؤ, بندگی بھی لاؤ, غفلت بھی لاؤ, ظلم بھی لاؤ, عدل بھی لاؤ, ہر چیز کو تولو. دنیا میں آپ چیزیں تولتے ہو, آخرت میں اللہ عمل تولے گا. ہائے ہائے جس کے عمل گھٹ گئے اور گناہ بڑھ گئے تو اللہ اکبر, ایک فرشتہ اعلان کرے گا ان فلانا من فلان قد خفت موازینہ وشقی شقاء لا یسد بعدہ ابدا. فلاں فلاں کا بیٹا, فلاں فلاں کی بیٹی, اس کی نیکیاں گھٹ گئیں, وہ ہار گیا, وہ ہار گئی, اب یہ کبھی کامیاب نہ ہوگا. میرے بچوں, یہ زندگی کھیل تماشا نہیں ہے, تمہارے پیچھے پورا سسٹم چل رہا ہے. تمہیں کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہو تو کیسے سیدھے ہو جاتے ہو, تو رب کی آنکھ سے کیوں نہیں شرماتے ہو, اللہ کی آنکھ سے کیوں نہیں شرماتے ہو. اللہ کی آنکھ جو نہ سوئے, کیمرہ تو بند بھی ہو سکتا ہے اور خراب بھی ہو سکتا ہے اور تمہیں مس بھی کر سکتا ہے, پر اللہ لا يعزب عن ربك من مثقال ذرة لا يخفى عليه من شيء في الأرض ولا في السماء يعلم ما في البر والبحر ما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. کس اللہ کے ہے سے مقابلہ کر رہے ہو؟ کوئی نہیں دیکھ رہا, وہ کہہ رہا میں دیکھ رہا ہوں. میں کوئی نہیں دیکھ رہا, وہ کہہ رہا میں تیری شارخ سے زیادہ تیرے قریب ہوں. تو بدماشی کر یا سجدہ کر, میں دیکھ رہا ہوں. تو شراب پی یا دودھ پی, میں دیکھ رہا ہوں. تو بدکاری کر یا نکاح کر, میں دیکھ رہا ہوں. تو نشہ کر یا زمزم پی, میں دیکھ رہا ہوں. تو سجدے میں گر یا نشے میں گر, میں دیکھ رہا ہوں. تو جھوٹ بول یا سچ بول, میں دیکھ رہا ہوں. تو صحیح طور یا غلط طور, میں دیکھ رہا ہوں. تو سچ بول یا جھوٹ بول, تو قتل کر یا تو معاف کر, تو محبت کر یا نفرت کر, ماں باپ کے پاؤں دھو کے پی یا ماں باپ کو دھکا دے, بیوی پر زیادتی کر یا بیوی بدتمیزی کر, میں دیکھ رہا ہوں. لا يخفى عليه من شيء في الارض ولا في السماء. اللہ کا عرش کہے گا یا اللہ یہ جبریل میکائیل تو نہ مریں, ان کو بچا لے, باقی سب کو مار دے. تو اللہ کہے گا اسکت فقط كتبت الموت على من كان تحت عرشی. خاموش, میرے عرش کے نیچے موت ہے. اگر میں موت سے کسی کو بچاتا تو میرا حبیب تھا, میں نے اس سے بھی موت کا پیالہ پلا دیا. تو یہ تو ان کے خادم نوکر ہیں, مار دو. جبریل گرے گا, میکائیل گرے گا, پھر پوچھے گا کون باقی, اللہ پوچھے گا کون باقی, تو کہے گا 4 فرشتے عرش کے 2 ہم. تو اللہ کہے گا یہ چاروں کو موت دے دے, تو چارے مریں گے اور اللہ کا عرش خود ہی خود کھڑا ہو جائے گا. پھر اللہ پوچھے گا کون باقی, کہے گا یا اللہ اب تو بس ہم دونوں باقی ہیں. تو اللہ کہے گا اسرافیل مر جائے. تو اسرافیل, ویسے تو اس حال میں کھڑے ہو کے پینا بھی سنت ہے, تو تم سارے مفتی بیٹھے ہو, میرے سارے بیان کو تم نے زیرو کر دینا تھا. چنگا مولوی کھلو کے پانی پیندا پہ, میرے دین میں شدت نہیں ہے. حضرت علی نے کھڑے ہو کے پانی پیا اور فرمایا میں نے یوں اپنے نبی کو پانی پیتے دیکھا. کیونکہ ہم شریعت کو جانتے نہیں ہیں تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ فرقے بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. جہاں بیٹھنے میں تکلیف ہو, جیسے میرے لیے تکلیف تھا نیچے بیٹھنا, میں بیان کر رہا ہوں. اب یہاں کھڑے ہو کے پینا سنت ہے, اور جہاں بیٹھنا میں کوئی مسئلہ نہ ہو تو وہاں بیٹھ کے پینا سنت ہے. میرے رب نے, میرے نبی نے دین آسان کر کے پیش کیا, ہم نے اوکھا بنا دیا. اور یہ دینا تھا ایسے سور جو پھونک رہا تھا اسرافیل, وہ اس کے ہاتھ سے چھوٹے گا اور اس طرح جا کر اللہ کے عرش کے ساتھ فکس ہو جائے گا اور اسرافیل مر جائے گا. اب ملک الموت کی ٹانگیں کانپیں گی, لبیں ہوں میری واری لگ گئی, سارے مارن والے ہونا پتہ لگ جائے گا موت کی ہوندی. تو وہ کہے گا, اللہ پائے گا کون باقی, تو کہے گا یا اللہ میں باقی. اللہ کہے گا من الا من ضریع, کانٹے دار, ان کے لیے پانی ہے, ان کے لیے پانی ہے. فشاربون علیہ من الحمیم, کھولتا پانی, کھولتا پانی. یسقا من ماء صدید, کئیوں کو پیپ, سارے جہنم کے زخمیوں کا گند, پیپ بھی, گوشت بھی, لوتھڑے بھی, جلا ہوا خون بھی اکٹھا کیا جائے گا. ایک حوض میں اکٹھا ہو رہا ہے, اس میں پیپ, اس میں خون, اس میں گند, اس میں پیشاب, اس میں پخانہ, اور اس کو کھولایا جا رہا ہے. جو ایسا کھول جائے گا کہ 1 لوٹا 7 سمندر میں ڈالو تو سمندر ابلنے لگ جائیں, وہ لوٹے نکال کر شراب پینے والوں کو پلایا جائے گا. یسقا من ماء صدید,
पी पी, इस्लामाबाद में तूने बड़ी शराब पी थी, आज ये पी। कहेगा पिया नहीं जाता, यतजर्रअहु, पीना पड़ेगा। वला यकादु युसीग, अंदर जा नहीं सकता, बाहर कुली नहीं कर सकता, ऊपर से फरिश्ते की मार है। वयातीहिल मौतु मिन कुल्लि मकानिन वमा हुवा बिमय्यित, मौत चारों तरफ से घेरेगी पर मौत आ न सकेगी। कहेगा ऐनल मौत या लैतहा कानतुल क़ादिया, अरे मौत तू कहाँ मर गई, आजा मुझे मौत दे दे। मेरा अल्लाह कहेगा ला तदउल यौम क़ुबूरन वाहिदा बल उदउल यौम क़ुबूरन कसीरा, एक मौत नहीं करोड़ों मौतें पुकारो, मौत मर गई। दोज़ख वाले दोज़ख में, जन्नत वाले जन्नत में। अल्लाह ताला दोज़ख वालों से पूछेगा कम लबिथुम फिल अर्द अदद सनीन, बोलो बोलो दुनिया में कितनी जिंदगी गुजार के आए थे। कहेंगे यौमन, एक दिन। दूसरे कहेंगे गलत कह रहे हैं, बादा यौम, आधा दिन, आधा दिन, एक दिन, आधा दिन, इख्तिलाफ हो गया। मेरा अल्लाह जवाब में कहेगा बिअसमत तजरतुम फी यौमिन औ बअद यौमिन, अरे बदबख्तो तुमने कितने घाटे का सौदा किया। वो दिन आधे दिन के बदले में बस गज़ब, मेरा गुस्सा खरीदा, सखत, मेरे गज़ब को, मेरे गुस्से को खरीदा। बनारा जहन्नम, और आग को खरीदा। जाओ, आज के बाद जहन्नम को ताला लग चुका है, तुम में से कोई बाहर नहीं निकल सकता। मौत होती तो ये मर जाते। अब इनकी चीखो पुकार है। और मेरे भाइयों, मैं तुम्हें क्या बताऊं, पिछले महीने मैंने दोज़ख को ख्वाब में देखा, अब तक मेरे ऊपर उसका असर है। जब मुझे ख्वाब याद आता है मैं कपकपाने लग जाऊं। टॉयलेट में बैठे बैठे मुझे पेशाब भूल जाता है। मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, मैं कोई नंबर 2 बात नहीं कर रहा हूँ। मुझे पेशाब भूल जाता है, मुझे मंजर याद आता है। इतने बड़े इंसान, इतने बड़े बड़े बड़े, मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि कितने बड़े इंसान, और उनको शिकंजों में कसा जा रहा है, शिकंजों में कसा जा रहा है। बड़े खौफनाक किस्म के शिकंजे हैं। उनके पेट हैं जितना ये मस्जिद का, ये मस्जिद नहीं, मस्जिद इससे भी बड़े उनके पेट हैं। गुंबद से बड़े उनके सर हैं, और काले स्याह उनके चेहरे हैं, नीली उनकी आंखें हैं। अजीब किस्म का कैदियों का लिबास है, और उन पर शिकंजा ऐसे सख्त हो रहा है, सख्त हो रहा है। और उसके अंदर फिस फिस कर बाहर उनकी टांगे बाहर निकली, जैसे वो किसी चीज को जो क्रश किया जाए तो नीचे गिरना शुरू हो जाती। उनकी टांगे फैल फैल के बाहर निकल रही हैं, और उनकी चीखो पुकार है। ऊपर से लोग नीचे गिर रहे हैं, बड़े बड़े उनके बाल हैं, बड़ी बड़ी उनकी मूछें हैं, दाढ़ी उनकी साफ है, पतलून शर्टें उन्होंने पहनी हुई हैं, और ऐसे धड़म कर रहे हैं। ऐसे छोटे छोटे एज बने हुए हैं। वो किसी एक को पकड़ते हैं टूट जाता है, दूसरे को पकड़ते हैं वो टूट जाता है, तीसरे को पकड़ते हैं वो टूट जाता है। वो नीचे ऐसे खौफज़दा नजरों से आपको देख, ऐसे उनकी आंखें फटी, वो यूं आपको देख रहे हैं, और वो जा रहे हैं, धड़म धड़म धड़म, और आगे उसके शोले लपक रहे हैं। बंदर बने हुए इंसान हैं, अजीब और गरीब उनकी खौफनाक आवाजें हैं, और उनकी चीखो पुकार और चिंगाड़ है। उधर से जहन्नम की आग की इतनी खौफनाक आवाज है कि कान के पर्दे फटते हैं। और ये तो सिर्फ ख्वाब है, उधर सब कुछ हो रहा है, अल्लाह की कसम हो रहा है। ओ मैं अपने भाइयों के आगे हाथ जोड़ता हूँ, तुम अक्सर नौजवान बैठे हो, तुम्हें अल्लाह का वास्ता देता हूँ, अल्लाह की मान लो, तौबा कर लो। इसके बगैर हम ठीक नहीं, हमारे हालात नहीं बदल सकते। हुक्मरानों को गालियां मत दो, फौज पुलिस को गालियां न दो, गालियां देनी है तो अपने आप को दो। तरह नहीं निकला। सबर देखना हो तो इसे देखो, सबर पढ़ने से नहीं आता। इसे देखो, एक कतरा नहीं निकला तो उसने कलेजा फट गया। तो अल्लाह ने मां की आंखों से पर्दा हटाया, और उसने देखा अपनी बेटी की रूह को निकलते हुए। बेटी कह रही अम्मा सबर करो, अभी जन्नत में इकट्ठे हो जाएंगे। फिर उन्हें छोटी बच्ची को पकड़ा, दूध पीती, जिसे पता भी नहीं मेरे साथ क्या होने वाला है, उसकी तो आह भी न निकल सकी, और उसे उन्होंने तेल में डाल दिया, और वो जल के कोयला हो गई। माँ की आंखों से पर्दा हटाया, अल्लाह ने माँ ने बच्ची की रूह को निकलते देखा, कहा अम्मा सबर, अभी इकट्ठे हो जाएंगे। फिर जब उसको पकड़ने लगे तो उसने कहा फिरौन मेरी एक ख्वाहिश पूरी करोगे? का क्या? का जब मुझे भी जला दो तो मुझे और मेरी बेटी की हड्डियां बाहर न फेंकना, हमें इकट्ठे कहीं दफन कर देना, इकट्ठे कहीं दबा देना। फिरौन ने कहा हाँ तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर दी जाएगी। हाँ, दुनिया में अल्लाह फिरौनों को मोहलत देता चला आया, लेकिन फिरौनों को मार के दिखाया। नमरूदों को मोहलत देता चला आया, फिर नमरूदों को मार के दिखाया। कारूनों को मोहलत दी, फिर कारूनों को मार के दिखाया। फिर जन्नत और जहन्नम का निजाम बनाया। फिर एक दिन मुझे भी खड़ा करेगा और तुम्हें भी खड़ा करेगा। फिर एक तबका जन्नत का हकदार बनेगा, एक तबका आग का हकदार बनेगा। फेंक दिया, जल गई हड्डियां,
ہڈیاں نکل آئیں، انہیں ہڈیوں کو اٹھا کر زمین میں دبا دیا۔ 2000 سال گزر گئے، میرا نبی دنیا میں موسیٰ علیہ السلام کے 2000 سال بعد آتے ہیں اور آپ معراج پہ چلتے ہیں۔ جب آپ بیت المقدس سے معراج کو اٹھے تو آپ کو زمین سے جنت کی خوشبو آئی، تو آپ نے ارشاد فرمایا جبریل میں جنت کی خوشبو سونگھ رہا ہوں، یہ کہاں سے آ رہی ہے؟ تو آپ نے جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ، فرعون کی باندی اپنی بیٹیوں کے ساتھ، اپنی ہڈیوں کے ساتھ جس جگہ پر دفن ہے، جس دن اسے دفن کیا گیا تھا، اس دن سے آج تک یہ خوشبو آ رہی ہے اور یہ قیامت تک خوشبو دار رہے گا۔ یہ زمین کا ٹکڑا کہ یہاں وہ دفن ہے جس نے اللہ کے ساتھ سودا کر لیا۔ اللہ سے سودا کر لو، اللہ سے سودا کر لو۔ یہ سودا حسین نے کیا اللہ کے ساتھ، ایک سودا یزید نے کیا، اس نے خون بہایا، اس نے ظلم کیا۔ ارے ظالم کبھی ہرا نہیں ہوتا اور مظلوم کبھی خشک نہیں ہوتا، ظالم پہ کبھی بہار نہیں آتی اور مظلوم پہ کبھی خزاں نہیں آتی۔ اللہ ظالم کو مہلت ضرور دیتا ہے، لیکن ایک دن ہے جب اللہ جنت کو سجائے گا اور جہنم کو بھڑکائے گا اور ترازو کو لٹکائے گا اور پل صراط کو قائم کرے گا اور اپنے عرش کو لائے گا اور خود فرشتوں کو بلائے گا، پھر طارق جمیل کو قبر سے اٹھائے گا، سردار عزیر کو قبر سے اٹھائے گا، زید عمر بکر کو قبر سے اٹھائے گا، پھر مجھ سے سوال کرے گا میں نے تمہیں دنیا میں عزت دی، مال دیا، بتا آج میرے لیے کیا کر کے لایا ہے؟ بولو آج کیا کر کے لائے ہو؟ یا اللہ کی قیامت سے ٹکر لے جاؤ، یا اللہ کی جہنم کو پانی سے بجھا دو، یا اللہ کی جنت کو آگ لگا دو، یا قبر میں جانے سے انکار کر دو، یا موت سے لڑنے کی طاقت دکھا دو، یا یہ طرز زندگی چھوڑو جس نے ہمیں ہلاک کر دیا، اللہ کے سامنے رسوا کر دیا۔ موت ہے، جنت ہے، جہنم ہے، آخرت ہے، اللہ ہے، رسالت ہے، محمد مصطفیٰ کی ہستی ہے جو تمہارے لیے پس گیا، لٹ گیا، دانت توڑوائے، خون ہوا۔ جاؤ جاؤ چلو میرے ساتھ، میں تمہیں طائف کے پہاڑوں میں لے جاؤں اور میں تمہیں وہاں کھڑ کے سوال کروں، کاش طائف کے پہاڑوں کی زبان ہوتی تو وہ سب سے پہلے تمہیں لان تان کرتا۔ ارے تمہیں شرم نہ آئی کہ تمہارا نبی تمہارے لیے خون و خون ہو گیا؟ اس کے 2 دفعہ آسمان کے فرشتے روئے ہیں، 2 دفعہ آسمان کے فرشتے روئے ہیں۔ ایک 4000 سال پہلے جب ابراہیم بوڑھا باپ 96 سال کی عمر اور 6 سال کا بچہ، اور حکم دیا جا رہا ہے دشمن کے گلے پہ چھری چلانا تو بڑا آسان ہے کہ انسان جب وحشی بن جاتا ہے، جانور بن جاتا ہے، سانپ بن جاتا ہے تو اسے ڈسنے میں کوئی آر نہیں ہوتا، اسے کاٹنے میں کوئی آر نہیں ہوتا، لیکن سامنے تو اسماعیل کھڑا ہے، 86 سال کی عمر میں بیٹا ملا اور باپ 92-94 سال کا بوڑھا ہو گیا، اور میرا رب کہتا ہے ابراہیم اسماعیل کی گردن پہ چھری چلا دے، میں دیکھنا چاہتا ہوں تو میرا ہے یا اسماعیل کا ہے، تیرے دل میں میں ہوں یا اسماعیل ہے؟ کہ میرے رب ہزاروں اسماعیل تجھ پہ قربان کر دوں۔ چھری اٹھائی، فلسطین سے چلے اور پہنچے مکہ مکرمہ۔ بیوی سے کہا بچے کو تیار کرا دو، سیر کرانے لے جا رہا ہوں۔ بچے کو تیار کرایا، آج پہلی دفعہ بچہ باپ کو دیکھ رہا ہے، انگلی پکڑ کے اچھلتا ہوا جا رہا ہے، میرا ابا مجھے سیر کرانے لے جا رہا ہے، یعنی خبر کے چھری کے نیچے سے گزارنے لے جا رہا ہے، اور لیاری والوں کو پیغام دینے جا رہا ہے کہ اللہ پر ہر شے قربان کرنا سیکھو، اللہ کے لیے ہر جذبہ چھوڑنا سیکھو، ہر شے سے ہٹنا سیکھو، جہاں اللہ ناراض ہے ہٹ جاؤ، ہٹ جاؤ، ہٹ جاؤ، ہارنا پڑے ہار جاؤ، مٹنا پڑے مٹ جاؤ، لٹنا پڑے لٹ جاؤ، دھکے کھانے پڑے کھا لو کھا لو کھا لو، کہ دنیا میں سب سے زیادہ دھکے کھانے والا میرا حبیب محمد مصطفیٰ۔ مجھے لیاری کا کوئی گھر دکھاؤ جہاں غریب نے پیٹ پہ پتھر باندھا ہو، آؤ میں تمہیں دکھاتا ہوں۔ میرا نبی مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا ہے اور ایک صحابی آتا ہے اور آ کر یوں کپڑا اٹھاتا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ ادھر دیکھو، میں نے پیٹ پہ پتھر باندھا ہوا ہے، بھوک کی وجہ سے میں سیدھا نہیں ہو پا رہا۔ 2 جہان کا سردار، مقام محمود کا مالک، عرش فرش پر جس کی نبوت کے ڈنکے، محمد جس کا نام، احمد جس کا نام، طٰہٰ جس کا نام، یاسین جس کا نام، پیٹ سے کپڑا ہٹاتا ہے اور فرماتا ہے دیکھ میرا صحابی، تیرے پیٹ پر 1 پتھر ہے، میرے پیٹ پہ 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں، میرے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ ہاں ابراہیم نے چھری نکالی، بیٹا تیرے ذبح کرنے کا حکم ہو چکا ہے،
بیٹا کہتا ابا جلدی کر، دیر کیوں کرتا ہے؟ ہاں کہانی سنانی ہے لیاری والوں کو، ایسی اولاد بناؤ، ایسے باپ بنو، اللہ کے امر پر یوں قربان ہونا سیکھو۔ اور اب معصوم بچے کو حیران ہو کر ابراہیم دیکھتا ہے، بیٹا تجھے پتہ ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کہاں پتہ ہے، آپ کہہ رہے ہیں میں ذبح کروں گا تو میں مر جاؤں گا، میں مر جاؤں گا تو مجھے آپ کی جگہ اللہ ملے گا، اللہ آپ سے بہتر ہے، مجھے دنیا کی جگہ جنت ملے گی، جنت دنیا سے بہتر ہے۔ پھر معصوم بچے کو ماں یاد آ جاتی ہے، پھر کہتا ہاں مجھے اپنی ماں کا غم ضرور ہے، اسے بڑا صدمہ ہوگا میرے مرنے کا۔ تو اپنا گریبان کھولا اور کرتا اتارا، کہا ابا میں جب مر جاؤں تو یہ کرتا سنبھال لو، یہ میری ماں کو دے دینا، یہ میری نشانی اس کے پاس رہے گی، جب کبھی میں یاد آؤں گا میرا کرتا دیکھ لیا کرے گی، اور تو اپنے کرتے میں مجھے کفن دے کر ادھر ہی دبا دینا۔ جو کہہ رہے ہیں ویسا مجھے کرنا، مجھے قرآن سکھائے، میں اس جہالت کے ساتھ مرنا نہیں چاہتا، میں یہ مانگتا ہوں یا اللہ مجھے اس جہالت میں موت نہ تھے، جو قرآن دے کے مجھے اٹھانا۔ تمہارے اندر پلے تڑپ تو تمہیں تو پتہ ہی کوئی نہیں کہ ہمارا کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے، مطمئن ہو کے چلو۔ اس کو مدارس والے بھی بڑے مطمئن کہ اتنا ہو رہا ہے، اتنا ہو رہا ہے، اتنا ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، لیکن اس خلا کو کیسے پر کرو، اس نغمہ محبت کو کیسے سیکھو گے؟ اس لیے میری آپ سب بچوں سے، اساتذہ سے، سامعین سے گزارش ہے، اللہ سے دعا کرو اللہ ہمیں قرآن سکھائے، اللہ قرآن سے ہمارا دل لگا دے۔ میں پرائیویٹ میں جب مقیم تھا اور میری وہ ذمہ دارہ جماعت میں تشکیل نہیں ہوئی تھی تو ایوری کوسٹ سے ایک کالا آیا تھا، باسکٹ بال کا کھلاڑی تھا، وہ 6.5 فٹ، تو وہ مسلمان ہوا تھا۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم مسلمان کیسے ہوئے؟ اس نے کہا میں مالی گیا میچ کھیل، ایک جنرل سٹور پہ گیا کچھ سودا لے، وہاں قرآن کی تلاوت کیسٹ میں چل رہی تھی کہ میں کھڑا ہو کے سننے لگا، میرے اوپر اتنا اثر ہوا، میں نے اس سے پوچھا یہ کون گا رہا ہے؟ تو اس نے کہا یہ گانا نہیں ہے، ہمارا قرآن ہے۔ کہا یہ کیسٹ میں لے سکتا ہوں؟ میں نے کہا میں گھر آ کے ساری رات سنتا رہا، صبح مسلمان ہو کے۔ تقشعر منه جلود الذین تقشعر، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کبھی ہمارے کھڑے ہو تقشعر۔ تو بس میں تو خود بھی اس سے جاہل ہوں، لیکن میں کہتا رہتا ہوں، اللہ کو اپنی طلب بھی دکھاتا ہوں، رونا بھی دکھاتا ہوں، اور اپنے بچوں کے لیے بھی مانگتا ہوں، اپنے مدرسے تمام مدارس کے بچوں کے لیے مانگتا ہوں کہ سب کو قرآن سے جوڑ دے اور اپنے نبی سے جوڑ دے، کہ جو اصل الدین ہے، فقہ تو اس کی آگے اس کا استنباط و نتیجہ ہے۔ تو سارے ارادے کرتے ہو نا انشاءاللہ۔ آخری بات کہتا ہوں، آپ کافی زیادہ تعداد میں ہو، کوئی آپس میں لڑے ہوئے ہو تو